جناب شعیب کی قوم کس طرح نابود ہوئی، نبی کی مخالفت کون لوگ انجام دیتے ہیں، اور آخر کار گھاٹے میں کون رہا، جناب شعیب کے ماننے والے یا ان کی نافرمان قوم؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی دسترخوان پر آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 4 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ اور ان یعنی شعیب کی قوم کے اس سردار گروہ نے کہا جو کافر ہو گئے تھے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ بس انہیں ان کی دشمنی کی سزا میں زبردست زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو جب انہوں نے صبح کی تو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ تو یہ تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں ان 2 آیتوں کے نکات کی جانب۔ نکات: اس آیت میں الرجفتوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں الصیحۃ اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 189 میں عذاب یوم الذلت، موت کا بادل آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا زلزلہ تھا جس میں خطرناک آواز بھی تھی اور تباہ کرنے والے کالے بادل بھی تھے۔ تفسیر نمونہ: یہ بھی ممکن ہے کہ الرجفتوں سے مراد ڈر و خوف کی وجہ سے جسم کا کانپنا اور مضطرب ہونا ہے، نہ کہ زلزلے کی وجہ سے کپکپی طاری ہونا۔ 78ویں آیت میں گزرا ہے کہ جاسم ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو منہ کے بل گرے یا گھٹنوں کے بل زمین پر گرے اور پھر اٹھنے کی سکت نہ رکھتا ہو۔ تو ہم نے ان 2 آیتوں کے نکات کو بھی جان لیا ہے، اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیغامات کیا کیا ہیں۔ پیغام نمبر 1، انبیاء کے اکثر مخالف مالدار طبقے سے تھے۔ نمبر 2، لوگوں کو انبیاء کی پیروی سے روکنے کے لیے اقتصادی پابندی کی دھمکی دینا کفار کا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے سے باز نہیں آ رہے تو وہ ایسی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ناپتول میں کمی کے ذریعے حاصل کیے گئے مال کو ہاتھ سے کھو دینا کفار کی نظر میں ناقابل یقین اور ناقابل برداشت نقصان ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آج کے ایپیسوڈ کی تیسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ اس طرح نابود ہو گئے گویا ان گھروں میں آباد ہی نہ تھے۔ بس جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تو ہم نے آیت نمبر 92 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیا ہے۔ اب جانتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا نکات ذکر کیے گئے ہیں۔ نکات: یغنوں کا لفظ غنی سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے مکان میں رہنا، اور غنا کے اصل معنی یعنی بے نیازی کو ذہن میں رکھتے ہوئے گویا جو شخص کسی مناسب آمادہ اور تیار مکان میں رہتا ہے وہ بے نیاز ہے۔ بہت بڑا خسارہ مشرکین کے لیے ہی ہے جو خداوند وحدہ لا شریک پر ایمان کے بجائے شرک کے مرتکب ہوتے ہیں
اور معصوم رہبر کی اطاعت کے بجائے غیروں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، مطمئن زندگی کے بجائے برباد ہو چکے ہیں، بہشت کے بجائے جہنم جائیں گے اور اللہ کی مرضی کے بجائے اس کے غضب کا شکار ہوں گے۔ تو یہ تھے آیت کریمہ کے ذیل میں ذکر ہوئے نکات۔ جانتے ہیں اس آیت کے بارے میں کیا پیغامات بیان کیے گئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کفار کے برے انجام پر توجہ کرنے سے درس عبرت ملتی ہے۔ نمبر 2، باطل پرستوں کی تمام چالاکیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کفار تو حضرت شعیب کو اپنی آبادی سے باہر نکالنے کی دھمکی دیتے تھے، لیکن خود ہی اپنے گھروں میں ہلاک ہو گئے۔ نمبر 3، جب خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں کون گھاٹے میں ہے اور کون لوگ نجات پا گئے ہیں۔ پچھلی آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی طرفداری کو کافر نقصان بتا رہے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ خود نقصان میں ہیں۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ لہٰذا اس شعیب نے ان لوگوں سے رخ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کی رسالت پہنچا دی تھی اور تم کو نصیحت بھی کی تھی، بس اس حال میں کافر قوم پر کیسے افسوس کروں۔ تو ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو جان لیا ہے۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں مفسر نے کیا خاص پیغامات ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اتمام حجت کے بعد اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ نمبر 2، نصیحت، تحمل اور لوگوں کی طرف توجہ کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ان سے منہ پھیر لینا پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، تبلیغ مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 4، نصیحتوں اور خیرخواہی کو اپنے ذاتی مفادات کے ساتھ نہ ملائیں۔ نمبر 5، جب آپ نے اپنے فریضے پر عمل کر لیا تو پھر اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ انجام کیا ہوگا۔ نمبر 6، بیجا افسوس اور بے محل ہمدردی منع ہے۔ بعض مواقع پر حضرت پیغمبر اکرم سے خطاب ہوا کہ لا تحزن علیہم، ان لوگوں کے لیے غم کھانے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 7، جہاں کفر کے رویے پر ضد اور دشمنی حاکم ہو، انبیاء کی نصیحتیں بھی اثر نہیں کرتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جناب شعیب کی قوم کی تباہی کی وجہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک خوفناک زلزلہ تھا۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ انبیاء کی مخالفت سماج کا مالدار طبقہ کیا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ گھاٹے کا سودا ہمیشہ نافرمان لوگوں کو ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔